نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آیا میثاق پہ پچھلے جمعے کچھ گفتگو ہوئی تھی اور کچھ گفتگو اس جمعے کے لیے موقع کر دی گئی تھی۔ میثاق کا معنی میں نے آپ کو عرض کر دیا تھا کہ جب آپ صرف زبانی کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو وعدہ کہتے ہیں، اگر اس کو لکھ لیا جائے تو عہد ہوتا ہے، اور اگر اس پہ گواہ مقرر کر دیے جائیں تو اس کو میثاق کہتے ہیں۔ آپ نے کچہریوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں لکھا ہوتا ہے وثیقہ نویس، تو یہ لفظ بھی اسی میثاق سے ہے۔ اصل روزمرہ زندگی میں ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں لیکن کبھی ان پر غور نہیں کیا۔ اب یہ اتنی اہم بات تھی، وہ جو میں شاید اس سے پہلے آپ کے ساتھ گزارشات کر چکا ہوں کہ بنیاد جو ہے میرے ایمان کی وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چونکہ روایت کے اندر ہے اور روایت میں سارے بیان کرتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ محبت کرے اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اور دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر، سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا تو ایمان والا ہے۔ یہ ویسے بڑی عجیب بات ہے، عربی زبان کا یہ لفظ ہے محبت، اس کا مادہ جو ہے وہ حبا ہے، حابا اور با۔ حبا عربی زبان میں کہتے ہیں دانے کو۔ وہ آیت آپ نے پہلے سنی ہے جب مشرکین مکہ نے کہا تھا، قرآن کریم میں یہ لفظ بار بار استعمال ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں 1 درہم خرچ کریں گے تو وہ 10 کیسے بنتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، بھائی نیکی اللہ کی بارگاہ میں لاؤ گے تو وہ 10 کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ مثلا 1 درہم ہم نے دیا، اس کے 10 کیسے بن سکتے ہیں یا اس کے 70 کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ، یا پھر جیسے جیسے نیت آپ کی بہتر ہوتی ہے 700 گنا تک کا بھی ذکر کیا سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ 1 درہم دیں اور اس کے 10 بن جائیں یا 70 بن جائیں یا 700 بن جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مثال دے کے سمجھایا، یہ تیسرے پارے میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، لفظ حبہ ہم سمجھ رہے ہیں، کمثل حبۃ، اس کی مثال ایک دانے کی، 7 سنابل، اس ایک دانے سے ہم نے 7 بالیاں نکالی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی کو 100 دانہ لگا دیا۔
سبحان اللہ تم نے ایک بویا تھا نا، سبحان اللہ بے شک تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک کو 700 کیا کہ نہیں کیا؟ بے شک بے شک بھائی ابھی بھی تمہیں شک ہے کہ ایک سے وہ 700 کیسے کرے گا؟ اللہ اللہ تو یہ لفظ حبہ میں آپ کو بیان کر رہا تھا کہ یہ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ اس آیت میں 2 دفعہ ہے۔ ویسے بڑی حیران کن بات ہے کہ وہ آپ کے دل کی جو کیفیت ہے، جو نیت ہے، جو ارادہ ہے، وہ بڑا میٹر کرتا ہے اس معاملے میں۔ اب یہاں بات اللہ نے ختم نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ ہم ایک دانے سے 700 کر دیتے ہیں اور بات ختم ہو گئی۔ فرمایا نہیں، وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ چاہے تو اس میں بھی اضافہ کرے، بس ہاتھ کی جگہ 10 بالیاں نکال کھینچنے کا۔ تو یہ تعلق ہے تمہارے دل کے ارادے کے، وہ نہیں مل سکتا۔ تو جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے مٹا دیتا ہے، اللہ پھر اس کو اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے۔ اس جیسے تو آپ کو دے دیتا ہے، وہ پھر اللہ کسی اور کو نہیں دیتا۔ سبحان اللہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اس جیسا آپ کو مل جائے گا لیکن وہ نہیں ملتا۔ بے شک ایسا ہی یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کا پیار ہے۔ اللہ کے لیے کوئی جھکے تو صحیح، پھر اللہ کو مقام کے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو بات میں نے شروع کی اس لیے کہ لفظ محبت کا مادہ ہے حبہ، یہ حبہ سے نکلا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ محبت کا دانے سے کیا تعلق ہے؟ بھائی محبت کا دانے سے کیا تعلق؟ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ میرے دل میں محبت ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا میرے دل سے بڑی محبت ہے، محبت کا لفظ یہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ جس کے پاس محبت ہوتی ہے وہ پھٹ جاتا ہے، اس کا راز فاش ہو جاتا ہے، وہ اپنی ہستی کو کھو دیتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو محبت ہو اور پھر وہ اس کا اظہار نہ کرے۔ دانا پھٹتا ہے تو اس کے اندر سے وہ پودا نکلتا ہے نا، بے شک ایسا ہی۔ تو جس کے اندر محبت ہوتی ہے وہ پھٹ جاتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ چونکہ محبت کی مجبوری ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں کہے مجھے بیٹے سے محبت ہے اور پھر اس محبت کا اظہار نہ کرے۔ اللہ اللہ، جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ اظہار آپ ضرور کریں۔ بے شک ایسا ہی۔ وہ ایک شاعر نے بڑا کمال کا شعر کہا، اس نے کہا میں نے بڑا چھپا چھپا کے رکھی اپنی محبت۔ ہائے ہائے، کہتے ہیں ہم نے چھپائی لاکھ محبت نہ چھپ سکی، اللہ اللہ، آنکھوں نے رو کے یار سے اظہار کر دیا۔ اس کی ایک یہ جو لکھا ہے نا محققین نے کہ دانا پھٹتا ہے، پھٹنے کا مطلب ہے کہ اظہار کرتا ہے۔ اور پہلا جملہ اگر آپ کے ذہن میں آئے تو اس کی ڈیفینیشن میں یہ بات لکھی ہے کہ اس کو بیان تو نہیں کیا، یہ جو محبت کی کیفیت ہے نا یہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، نہ آج تک کوئی میٹر ہی ایجاد ہوا ہے کہ آپ کسی کے جسم کے ساتھ لگائیں اور پتہ چل جائے کہ اس کے اندر اتنی محبت ہے، اس کے اندر اتنی ہے، اس کے اندر اتنی ہے۔ کوئی آج تک ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا۔ ابو بکر کے اندر کتنی محبت ہے، بلال کے اندر کتنی ہے، صہیب رومی کے اندر کتنی ہے، یہ کسی کو نہیں پتا، یہ صرف محبوب کو پتا ہوتا ہے۔ اصل جو بات ہے نا محبوب کو پتا۔ لیکن ایک جملہ لکھا ہے یہاں پہ
کہ محبت قربانی مانگتی ہے. وہ ابراہیم کی محبت ہو، وہ یونس علیہ السلام کی محبت ہو، وہ ایوب علیہ السلام کی محبت ہو، وہ عیسیٰ کی محبت ہو، محبت نے ہمیشہ قربانی مانگی. قرآن بھرا پڑا ہے ان واقعات سے. قریب سے فرشتہ گزرا تھا اور صرف اتنا کہا تھا سبوح قدوس ربنا و رب الملائکہ، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکہ. تو ابراہیم وجد میں آ گئے تھے، یار کا ذکر سنا نا، خلیل تھے، پلٹ کے پکارا، کیا خوبصورت میرے یار کی تعریف کی. مجھے سنا. پھر اس نے کہا کیا دو گے؟ اور میں یہ بکریاں تجھے دے دوں گا، یہ دنیا کا مال و زر دے دوں گا. اس نے پھر پڑھا سبوح قدوس ربنا و رب الملائکہ. آپ بھی تو روز سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن جس کی محبت ہے، جس کا تعلق ہے، وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ویسے عجیب بات ہے، بکریاں دے دیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا سب کچھ اللہ کے ذکر پہ قربان کر دیا تو فرشتے نے کہا کہ میں تو ایسے ہی امتحان لینے آیا تھا. بکریاں واپس کر دی گئیں. یہ میرا موضوع نہیں ہے، صرف میں نے 3 اشارے کرنے. ابراہیم سے دنیا کا مال لیا، امتحان لیا اور واپس کر دیا. بیٹے کی قربانی کا امتحان لیا اور بیٹا واپس کر دیا. جان کا امتحان لیا لیکن جان واپس کر دی. اللہ نے ابراہیم سے لیا کچھ نہیں، امتحان ضرور لیا ہے، تینوں بڑی چیزوں کا لیا ہے. بلکہ فرمایا فَأَتَمَّهُنْ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ. ہم نے ابتلا میں ڈالا اور ابراہیم ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے. نبی اللہ نے سب کو بنایا ہے، 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو نبی بنایا، رسول بنایا. لیکن اس آیت میں فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب ابراہیم کامیاب ہوئے تو ہم نے کہا کہ ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا. یہ بات پتہ ہے میرے ذہن میں کیوں آئی؟ کہ ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا تھا اور ایک وہ تھا جس کو ابراہیم کا بھی امام بنایا تھا، اس کو امام الانبیاء بنایا تھا. بڑی عجیب بات ہے. میرے اللہ نے جب اپنے نبی سے بیٹوں کا امتحان لیا ہے تو پھر حسین واپس نہیں کیا. ابراہیم کو بیٹا واپس کر دیا گیا تھا لیکن امام الانبیاء کو واپس نہیں کیا گیا. ابو بکر کا سارا مال واپس نہیں کیا گیا. یہ امام الانبیاء کے ماننے والے ہیں. ادھر امتحان لیا واپس کر دیا، ادھر جب امتحان لیے محبت کے تو پھر کوئی چیز واپس نہیں کی. اسی کو میں ختم نبوت کہا کرتا ہوں کہ پہلے لوگوں کو ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت ہوتی تھی. اب یہ مرحلہ آ گیا تھا کہ میرے پیغمبر نے وہ جان نثار تیار کر دیے، جو کام نبی کیا کرتے تھے اب محمد کے غلام کیا کرتے. یہ ارتقاء ہے انسانی عقل کا، شعور کو اس درجے پہ پہنچا دیا ہے
اب کبھی حق اور باطل کا مارکا ہوگا تو محمد کے غلام نبیوں کی طرح کھڑے ہو جائیں گے، اپنی جان بھی قربان کریں گے، مال بھی قربان کریں گے۔ حضرت ایوب سے امتحان لیا لیکن صحت واپس کر دی تھی، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا لیکن زندگی واپس کر دی تھی۔ یہ پھر اور محبت کی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ محبت اظہار مانگتی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کو ابا جی سے محبت ہے اور ابا جی کی کبھی دعوت ہی نہیں کی، ابا جی کو کبھی فروٹ ہی نہیں لا کے دیا، کبھی ان کے پاس بیٹھے ہی نہیں پاؤں دبانے کے لیے۔ ہمارا دین اس محبت کو نہیں مانتا۔ اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ اللہ ہے، مالک ہے، خالق ہے، معبود ہے، لیکن میرے اللہ نے بھی یہ طریقہ بتایا کہ مجھے اپنے محبوب سے محبت ہے نا، اس لیے سارے نبیوں کو بلا کے ہم نے میلاد کی محفل کی ہے کہ ایسے اظہار کرو محبت کا۔ بھئی اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ قرآن میں لکھتا پھرے کہ ہم نے نبیوں کو بلایا، کہا تمہیں نبوت دے دی، کتاب دے دی، اب میرا رسول آ جائے جو تمہاری تصدیق کرے، اس پہ ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا۔ بات یہاں ختم ہی نہیں کی، اقرار کرتے ہو اس بات کا؟ ہاں مولا کریم کرتے ہیں۔ اچھا پھر گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ مثلا اس محفل میں ہوا کیا ہے جو آسمانوں پہ بلائی گئی ہے، نبیوں کو بلایا گیا ہے؟ اس کے 3 درجے کیے ہیں مفسرین نے کہ یہ جو اللہ کے محبوب کے ذکر کی محفل ہوتی ہے نا، جس کو آپ محفل میلاد کہتے ہیں، یہ 3 درجوں میں ہے۔ ایک وہ ہے جو محفل کا اہتمام کرتا ہے، محفل کا اہتمام اللہ نے کیا۔ ایک وہ ہیں جو ذکر سننے کے لیے آتے ہیں، اور تیسرے وہ ہیں جو ذکر کرتے ہیں۔ یہ بڑی کمال کی بات مفسرین نے لکھی ہے۔ یہ 13ویں 14ویں صدی میں تو گاندھی بڑا پڑ گیا نا، جو ہمارے بڑے بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں اس امت کو بہترین امت اس لیے بھی قرار دیا گیا ہے، آپ کو اپنی شان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کنتم خیر امتن، جو قرآن نے کہا تم بہترین امت ہو، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ کی سنت پہ عمل کرتا ہے، جو سننے کے لیے آتا ہے وہ نبیوں کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ لیکن تیسرا مرحلہ بڑا عجیب ہے۔ اس آیہ میثاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا تھا۔ مثلا جیسے سورہ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بلایا، یہ سورہ صف کا پہلا رکوع ہے، اس کو جا کے پڑھ لیں آپ، اور حواریوں کو بلا کے، جیسے ہمارے نبی کے جو ماننے والے ہیں ان کو اصحاب رسول کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو حواری کہتے ہیں، قرآن کریم نے یہی ٹرم استعمال کی۔ تو اب حواریوں کو بلایا جو صاحب ایمان تھے، اور ان میں اللہ کے محبوب کا ذکر کیا کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں اس نبی کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا نام احمد ہے۔ یہ سورہ 28ویں پارے میں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، نبی پاک کا ذکر کیا، سلیمان علیہ السلام نے کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ یعنی اس آیہ میثاق کے بعد یہ ایک خاص بات ہے جو آپ کو اعزاز حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر سننے کی تو اجازت دی، لیکن ذکر کرنے کے لیے صرف نبیوں کو اجازت تھی۔
اللہ کے محبوب کا ذکر صرف نبی کر سکتے تھے، لیکن اس امت کو یہ بھی اعزاز دیا کہ آج اس امت کو بھی یہ اجازت ہے کہ اپنے نبی کا ذکر کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بڑی وہ جو میں نے کہا نا کہ محبت پھر اظہار کے طریقے بھی علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ بھئی ہر علاقے کا علیحدہ طریقہ ہوتا ہے، اس لیے قرآن نے جب کہا نا کہ اس نعمت پہ خوشی کا اظہار کرو، فَلْيَفْرَحُوا، یہ 11واں پارہ ہے، تو وہاں یہ نہیں کہا کہ اس طریقے سے کرنا، بس صرف جنرل بات کہہ دی کہ اللہ کے اس فضل پہ خوشی کا اظہار کرو، خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ کیا بتاؤں انبیاء کرام نے کیسے کیسے خوشی کا اظہار کیا، یہ قرآن کریم بھرا پڑا ہے، لیکن آج میں صرف اس بندے کے متعلق بات بتانے لگا ہوں۔ ہمارے اکثر اہل سنت کے لوگ بہت برے لفظوں سے یاد کرتے ہیں ابن تیمیہ کو، کہتے ہیں بڑا متشدد تھا، وہ گستاخ تھا، بہت جملے اس کے متعلق غلط کہتے ہیں، لیکن میں حیران ہو گیا۔ اس کے ایک شاگرد نے کہا کہ استاد جی یہ جو لوگوں نے میلاد پہ خوشی کا اظہار شروع کر دی ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، بلکہ آپ بھی کہتے ہیں یہ بدعت ہے، دین میں نئی چیز ہے، تو ان کے ساتھ پھر اپنے تعلقات توڑ لیں۔ ابن تیمیہ نے، عام لوگ اس کو برے لفظوں سے یاد کرتے ہیں، ابن تیمیہ نے ایک بڑا کمال کا جملہ کہا، اس نے کہا ہاں میرے نزدیک بھی یہ ہے تو بدعت، اور بدعت جو ہے یہ گمراہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا، بڑا گناہ ہے، لیکن میں میلاد منانے سے منع نہیں کرتا۔ شاگرد بڑا حیران ہوا کہ بدعت بھی کہتے ہیں اور اسے منع بھی نہیں کرتے۔ ابن تیمیہ نے کہا مجھے ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ یہ میلاد منانے والے کے دل میں جو محبت رسول ہے، کل قیامت کے دن اگر یہ غالب آ گئی تو اللہ بدعت کو نہیں دیکھے گا، محبت کو دیکھے گا۔ تو میں نہ کہیں پکڑا جاؤں، اس لیے کہ محبت رسول نے غالب آنا ہے، فیصلے اس محبت پہ ہونے۔ تو اتنا متشدد آدمی بھی یہاں آ کے گھبرا جاتا تھا کہ لیکن آج کل تو ڈر خوف ختم ہو گیا ہے نا، آج تو دنیا داروں کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن جب پیغمبر کے ساتھ خوشی کا اظہار کا موقع آتا ہے تو پھر بڑے مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے بھی وہ چونکہ کمال کی بات یہ کہی ہے کہ ہم نے یہ احسان ہی ایمان والوں پہ کیا ہے، دوسروں سے تو ہمیں غرض ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے کب کہا ہے کہ ہم نے ابو جہل پہ احسان کیا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اب دیکھیں یہ بھی محبت کا اظہار، وہ مجھے صحابہ کی اب وہ فہرست ہی لمبی ذہن میں آنی شروع ہو گئی۔ یہ کو قرآن کریم میں لکھا تھا، اللہ کا حکم تھا، بس دانا ہے جب محبت زور مارتی ہے تو پھٹ جاتا ہے۔ اب اسی لیے تو وہاں اس پہ پھر فتویٰ بھی نہیں لگتا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، بیٹے نے آ کے خبر دی، باپ اپنے کھیت میں کام کر رہا ہے، ابا جی نبی پاک وصال فرما گئے۔ اب یہ کہاں لکھا تھا؟ لیکن یہ بھی محبت کا ایک طریقہ ہے۔ اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مولا کریم میری آنکھیں مجھ سے واپس لے لے، یہ تو میں نے رکھی ہوئی تیرے محبوب کی زیارت کے لیے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ان آنکھوں سے وہ اپنے کھیت میں کام نہیں کرتے تھے؟ ان آنکھوں سے اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھتے تھے، دوستوں کو نہیں دیکھتے تھے؟ یہ جملہ کہہ دیا کہ یہ آنکھیں تھی تیری محبوب کی زیارت کے،
اور حدیث شریف ہے بخاری شریف، اللہ نے اسی وقت وہ آنکھیں واپس لے لی۔ اب یہ کو قرآن میں لکھا تھا محبت کے اظہار کا طریقہ؟ وہ تو جس کے اندر ہوگی وہ پھٹ جائے گا، اب اس کے سامنے جو بھی طریقہ ہوگا وہ اختیار کرے گا، اظہار کرے گا اس کا۔ یہ تو آپ کے اندر ایمان والا معاملہ کتنا ہے وہ قرآن کی آیت میں نے آپ کو سنا دی ہے۔ جتنا جتنا آپ کے پاس ایمان ہوتا ہے، وہ شاید پہلے بھی کسی موقع پہ میں نے یہ بات آپ سے کہی تھی کہ ہماری تو تربیت ہی ایسی ہوئی ہے نا۔ مثال کے طور پہ یہ کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ میں 6 7ویں کلاس میں جب یہاں چھوٹا سا پروگرام میلاد شریف کا، یہ جو اب 11 ربیع الاول کو آپ دیکھتے ہیں، چند لوگ ہوتے تھے، لیکن مجھے آج تک یاد ہے حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے، یعنی عید پہ بھی شاید نئے کپڑے نہیں نصیب ہوتے تھے، لیکن ہماری ماں 12 ربیع الاول کو نئے سوٹ ضرور سلواتی تھی۔ جو جتنی کسی کو عقیدت ہے، اور ایک وہ بھی وقت تھا کہ ہم 2 لوگ یہ سحری کے وقت اٹھ کے سلام شریف پڑھا کرتے تھے، ساری رات جاگنا، درود پاک پڑھنا، نئے کپڑے پہننا، اور ماں کو یہ خوشی ہوتی تھی کہ آج 12 ربیع الاول شریف ہے، آج میرے بچوں کو نئے کپڑے پہننے چاہیے۔ لیکن کاش آج ہمارے بچوں کو گھروں میں یہ ماحول میسر نہیں ہے کہ ان کی مائیں ایسا کردار ادا کریں یا ان کے باپ ایسا کردار ادا کریں۔ مثلا یہاں کی محفل سے 2 دن پہلے میں پسرور میں محفل کرتا ہوں، کدی ابا جی نے یہ نہیں کہا کہ آستانے پہ جو محفل ہونی ہے تم کیوں خرچہ کرتے ہو؟ ہر باپ یہی چاہتا ہے نا کہ میرے بچے کے پیسے بچ جائیں، لیکن انہوں نے ہماری تربیت کی ہے کہ پیسہ تو ہے ہی وہ جو ذکر رسول پہ خرچ ہو جائے، انہی کا ہے نا، تیرے پاس کیا ہے؟ تو یہ کتنا کتنا آپ نے اظہار کیا، یہ آپ کے ایمان سے ہے۔ نبیوں کی فہرست تو میں نے آپ کو بتا دی کہ انبیاء کرام، ہر نبی نے اپنے دور میں نبی پاک کی آمد کا انتظار کیا، اپنی امت کو نبی آخر الزمان کے متعلق بتایا۔ نبی پاک نے نہ آنا تھا نہ آئے، کسی نبی کے دور میں نہیں آئے، آخر میں سرکار نے تشریف لانا تھا، لیکن نبی سارے انتظار کرتے رہے۔ سارے پیغمبر میرے نبی کا ذکر، قرآن کریم نے تو چند انبیاء کا ذکر کیا ہے کہ اپنے حواریوں کو اکٹھا کر کے، یہ بات میں یہاں تک پتہ کیوں لے کے آیا ہوں؟ میں نے فلسفے والوں کی، افلاطون کی، ارسطو کی، فارابی کی، ابو علی سینا کی، سب کی ڈیفینیشنیں دیکھی، لیکن ایک ڈیفینیشن محبت کی میرے اور تمہارے آقا مولا نے بھی بیان فرمائی، اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بھی کسی شخص کو کسی سے محبت ہوتی ہے، اکثر ذکر ہو، اس کا وہ ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ وہ جہاں بھی بیٹھتا ہے، اپنے بچوں میں بیٹھے، اپنے گھر میں بیٹھے، دکان پہ بیٹھے، جہاں بھی بیٹھتا ہے ذکر محبوب کا ہی کرتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کی زندگی میں کتنا ذکر ہوتا ہے۔ اور اگلا جملہ اس حدیث کا پتہ ہے کہ حب علیہ اکثر ذکر ہو، وہ جو بھی کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ اور دوسرا جملہ فرمایا، محبت والی آنکھ محبوب کا عیب نہیں دیکھتی۔ آنکھ محبت والی ہو اور اس کو محبوب کا عیب نظر آئے۔ محبت والا کان کبھی بھی محبوب کا عیب نہیں سن سکتا۔
اب یہ آپ نے اپنی زندگی، چونکہ معیار یہی ہے قیامت والے دن، اسی معیار پہ سب کی بخشش ہونی ہے، اور یہ معیار یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ گارنٹی دے دی کہ یحببکم اللہ۔ اب یہ تو ذہن سے نکال ہی دو نا کہ پتہ نہیں اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، یہ ذہن سے نکال دو۔ اگر تم نے اللہ کے محبوب سے محبت کی ہے تو یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جس سے وہ محبت کرتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، پھر اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ اسی آیت کے اندر ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں تو یہی ایک بنیاد ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت دل میں ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ گارنٹی دی ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا